دیکھیے پہلا شعر سن کے بتائیے گا تو مجھے راستہ ملے گا کہ مجھے کدھر جانا ہے. کہتا ہوں کہ کس نے دستک دی، کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے؟ کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں سمجھ گیا کہ سبھی میرے کام کے لوگ ہیں یہاں پر، اور میں نے یہاں پر آ کر، میں بہت سخت بیمار ہوں، آپریشن کیٹریک کا ہوا ہے، آنکھ کا سجائی بھی تھوڑا کم دے رہا ہے، ویژن میں بھی پرابلم آیا ہے، لیکن میں نے یہاں پر آ کر میں نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ مجھے پتہ چل گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میں اپنا کام کر لوں گا. اب جب آپ کہیں گے کہ بس راحت اندوری بند کر دیجئے تو بند کر دوں گا، ورنہ میں چلنا شروع کرتا ہوں. اور مجھے ایسا نہ لگے کہ ایک ایک آدمی کر کے اپنا موقع دیکھ رہا ہے، موبائل اٹھاتا ہے، کان پہ رکھ کے باہر چلا جائے اور پھر واپس ہی نہیں آئے. ایسا مت کیجیے گا. ایک صاحب خاموشی سے کھڑے ہونا اور کہنا کہ راحت اندوری کو ٹوک اٹ جائے. دیکھیے میں نے کہا کہ کوئی مشکل لفظ اردو میں کا میرے شاعری میں نہیں آئے گا. جس زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہی میری شاعری کی بھی زبان ہے، لیکن پھر بھی کوئی گاڑھا لفظ آ جائے گا تو میں اس کے ارتھ، اس کے معنی بتا دوں گا. اپنا آوارہ سر جھکانے کو، اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں. دہلیز ڈور اسٹیپس کو کہتے ہیں، دروازے کی چوکھٹ، دیہری ہندی میں کہتے ہیں. اب سنیے، اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے، کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں. بہت شکریہ. اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے، کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں. آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں. یہ آسمان نے یہ پھاگن کا، ہولی کا، کہ پورو ہولی کے یہ بوندیں برسا کر ہم سب کا استقبال کیا ہے. ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے. سنیے کہ آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں، ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں. آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں، ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں. اور دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے، سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں. دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے، سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں. ایک خوبصورت شعر پڑھنے جا رہا ہوں. سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں، تھوڑی 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 پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا. تھوڑی پیلی ہے، تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا. ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں آ کر دیکھوں. ہوش، یہ ذرا سی پہلی بار شکایت ہو رہی ہے کہ یہ تھوڑا زیادہ اچھا شعر تھا جس کی تالیاں بجائی آپ نے. تھوڑا سا برابر رہے، مجھے ملتا رہے تو مجھے اچھا لگے گا کہ میرا حصہ مجھے آپ برابر دے رہے ہیں. ہوش اڑ جائے، ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں آ کر دیکھوں. تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا. ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں
آ کر دیکھوں، ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت۔ زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، جواب تو دے، زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے۔ زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے۔ صاحب، میں نے کہا تھا نا کہ ہر شخص کے سینے میں ایک دل ضرور دھڑکتا رہتا ہے جو راستہ دکھاتا ہے کہ یہ راستہ محبتوں کی طرف جاتا ہے، عشق کی طرف جاتا ہے۔ سنیں کہ میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے، اور تیرے بدن کی پھاگن شروع ہو گیا، اس لیے میں احتیاطاً پڑھ رہا ہوں شعر، ورنہ میں عام طور پر یہ شعر بچا کے لے جاتا ہوں۔ میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے، تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ، تیرے، مجھ سے زیادہ نشہ پھاگن کا آپ لوگوں پر رہی ہے، تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ، میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا، مجھے کتاب تو دے، تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ، میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا، مجھے کتاب تو دے۔ دیکھیں دوستو، میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں جہاں دھرم ہے وہاں وہاں کوئی کتاب ہے، اور جہاں ادھرم ہے وہاں بھی کوئی کتاب ہے، جہاں جنگ ہے وہاں بھی کسی کتاب کا عمل ہے، جہاں امن ہے وہاں بھی کتاب ہے، دوستی ہے تو کتاب ہے، دشمنی ہے تو کتاب ہے، فاصلہ ہے تو کتاب ہے، قربت ہے تو کتاب ہے۔ ایک ان ساری باتوں کو دھیان دیتا ہوں تو دو لائنیں لکھنے میں آ جاتی ہیں۔ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے، اگیانتا، جہالت، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، آپ کے مطلب کا شعر ہے، وہ اب بھی، میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا۔ توجہ خاص طور پر چاہوں گا، اگر اچھا لگے تو مجھے نوازیے گا اور بتائیے گا کہ راحت ہندوری تم نے اچھا شعر کہا ہے۔ میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس
زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے, خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا, ایک شبد کے معنی بتانا پڑ رہے ہیں, سوری. ایک لفظ آتا ہے اردو میں کاسا. کاسا کہتے ہیں بھکشا پاتر کو, فقیر کے ہاتھ میں بھکشا مانگنے کی, بھیک مانگنے کی کا جو برتن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاسا. اب اس شعر کا مزہ لیجئے, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھارت پیٹرولیم کی جو ذمہ داران ہیں ان کی آواز میں کتنی طاقت ہے میرے اس شعر کو سننے کے بعد. کہتا ہوں کہ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا, اور وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا, وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا, میں اس کے تاج کی قیمت لگا.